یہ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ ملک یمن پر اسد تبان حمی نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبا اول یعنی پہلا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ تبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1 لاکھ پیدل چلنے والے اور 1 لاکھ گھوڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء کو چن کر اپنے قافلے میں شامل کر لیتا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4000 علماء تبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی استقبال نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی شدید سڑان پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا، مگر کوئی بھی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوالوں کا سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ لہٰذا جب عالم تبا کے پاس پہنچے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا تو عالم نے پوچھا، اے بادشاہ، سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ تبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ لہٰذا تبا نے فوراً برے ارادے سے توبہ کر لی، اور ابھی عالم گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر تبا اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ میں ان دنوں آبادی نہیں تھی۔ پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبا کے قافلے والوں نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے تبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ تبا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، یہاں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ